السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں محبوب عالم کی کرائم سٹوری جس کا نام ہے سہنی مہیوال اور قاضی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شام کا کھانا جو بڑا ہی پرتکلف تھا، نمبردار نے کھلا دیا تھا۔ میں نے تفتیش جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اپنے دفتر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور یہ پتہ بھی لگا کہ لاش اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث دم گھٹنا لکھا تھا۔ مقتولہ کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے سوائے ان 2 چھوٹی چھوٹی خراشوں کے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ موت دن کے 11 ساڑھے 11 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی بڑی ہی تیز چلی تھی اور ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب کس کو بلا کر تفتیش کو آگے بڑھاؤں۔ سوچتے سوچتے مقتولہ کے خاوند کے بڑے بھائی کا خیال آ گیا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنے افراد سے میں پوچھ گچھ کر کے آیا تھا۔ ان میں سراج اور حسنہ کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ان میں سے 3 نے کہا تھا کہ سراج کے بڑے بھائی کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی صاف گو اور حقیقت پسند آدمی ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھائی سراج اور حسنہ کو پند و نصیحت کرتا رہتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سراج کا بڑا بھائی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ اب لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ اس شخص کو ساتھ لے آئے۔ اس زمانے میں شہروں میں قتل کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ذرا سا غصہ آیا اور گولی چلا کر بندہ مار ڈالا۔ کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے اور لڑکی والوں نے انکار کیا تو لڑکی کو گولی مار دی، یا خاوند بیوی کو میکے سے لینے گیا تو کسی وجہ سے بیوی نہ آئی اور خاوند ریوالور لے کر گیا اور بیوی سمیت اس کے میکے کے 2-3 افراد کو گولی مار دی۔ قتل ایک انتہائی سنگین قدم ہوتا ہے۔ اس کو ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو بندے کو پاگل کر دیتی ہے اور غصے سے اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی تھی۔ سراج کا بڑا بھائی آ گیا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی، لباس اور وضاقتہ سے معزز لگتا تھا، اور وہ تھا بھی معزز زمیندار۔ میں اس کا نام حماد لکھوں گا۔ رعبدار آدمی تھا اور پڑھا لکھا بھی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو وہ خود ہی پورا بیان دینے پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن ایسی ذلیل موت اللہ میرے دشمن کو بھی نہ دے۔ بھائی کو بہت سمجھایا اور ڈرایا تھا۔ اس نے کہا، لیکن اس پر معلوم نہیں کیا جادو سوار تھا کہ میری باتوں کو مٹی میں ملاتا رہا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ توقع تو نہیں تھی کہ بات قتل یا خودکشی پر ختم ہوگی، لیکن ایک دن پردے نے اٹھنا ہی تھا۔ کسی بدنام اور بدمعاش آدمی کی دوستی سے بدنامی اور برے انجام کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ میں اپنے سوالات کے ذریعے اسے گائیڈ کرتا رہا اور وہ بولتا چلا گیا۔ اس طرح جو نئی بات میرے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ اس شخص حماد کو بھی معلوم تھا کہ رفاقت کا عمل دخل اور اثر و رسوخ سراج اور اس کی مقتولہ بیوی حسنہ پر قابل اعتراض حد تک ہے۔ اس نے یہاں تک بتایا کہ رفاقت کو رات کے وقت بھی سراج کے گھر سے نکلتے دیکھا گیا ہے، جب سراج گھر میں نہیں تھا۔ دن کے وقت بھی رفاقت سراج کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر اندر رہتا تھا۔ اس کو سراج کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس واسطے کہ سراج رفاقت کو اپنا پیر استاد مانتا تھا۔ سراج کی بابت حماد نے بتایا کہ اس نے حسنہ کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور حسنہ کو حسینہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس عورت کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی اور سراج اس کے قدموں میں جھکا رہتا تھا۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ چال چلن کے لحاظ سے حسنہ کیسی عورت تھی؟ اس نے کہا کہ اپنی آنکھوں دیکھے بغیر یہ کہنا اچھا نہیں کہ اس عورت کا چال چلن قابل اعتراض تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ بد اچھا بدنام برا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔
آپ شاید رفاقت کو نہیں جانتے۔ حماد نے کہا، سارا شہر اس کو جانتا ہے، اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ حسنہ کے ساتھ رفاقت کی دوستی پاک اور صاف تھی۔ ایسے بد کردار آدمی سے نیکی کی توقع رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر جہاں عورت کو پوری آزادی حاصل ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کا نیکی سے پھسل کر بدی میں جا گرنا کوئی حیرت والی بات نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حماد نے یہ بھی بتایا کہ ایک روز اس کی بیوی حسنہ کے ہاں ویسے ہی گئی اور دونوں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں۔ اتنے میں رفاقت کی بیوی وہاں جا پہنچی اور جاتے ہی حسنہ پر برس پڑی۔ اس نے حسنہ کو بولنے کی مہلت ہی نہ دی اور واہی تباہی بکتی رہی۔ رفاقت کی بیوی دراصل ایک مظلوم عورت تھی۔ اس کا خاوند ایک اور عورت کے جال میں آیا ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رفاقت کی بیوی کو معلوم تھا کہ اس کا خاوند حسنہ کے گھر آتا جاتا ہے اور ان کے تعلقات ایسے ویسے ہیں۔ اس عورت نے حسنہ کو کہا کہ تم میرے خاوند کی داشتہ بنی ہوئی ہو۔ اگر تمہیں میرا خاوند اتنا ہی پسند ہے تو ہمت کرو اور اپنے خاوند سے طلاق لے کر میری سوکن بن جاؤ اور میرے گھر آ جاؤ۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ تمہاری لاش کس طرح میرے گھر سے نکلتی ہے۔ اب میرا خاوند یہاں آیا تو میں گلی میں کھڑی ہو کر شور مچاؤں گی اور تمہیں دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گی۔ حسنہ کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ آخر حماد کی بیوی حسنہ کی حمایت میں بولی اور رفاقت کی بیوی کو برا بھلا کہا، لیکن یہ عورت اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے حماد کی بیوی کی بھی بے عزتی کر ڈالی۔ پھر وہ واہی تباہی بکتی گھر سے نکل گئی۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس عورت کے بھائی ہوں گے؟ اگر ہیں تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ حماد نے میری بات سمجھ لی اور پورے اعتماد سے کہا کہ وہ کمزور سے لوگ ہیں، ان میں اتنی جرأت نہیں کہ قتل کی واردات سوچ بھی سکیں۔ میرے دماغ میں یہ شک بیٹھ گیا کہ رفاقت کی بیوی نے ہی حسنہ کا پتہ نہ کاٹ دیا ہو۔ ایک مظلوم عورت جس کا خاوند کسی اور عورت کے چکر میں آیا ہوا ہو، وہ زخمی شیرنی جیسی ہو جاتی ہے اور اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ حماد نے ایک اور بات بتا کر میرا یہ شک پختہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ سنا ہے رفاقت اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ ظاہر ہے رفاقت بیوی کو اسی وجہ سے مارتا پیٹتا ہوگا کہ وہ رفاقت اور حسنہ کے تعلقات پر غصے اور احتجاج کا اظہار کرتی ہوگی۔ اس عورت کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ سانولے سے رنگ کی عام سی عورت ہے اور حسنہ کے مقابلے میں اس کی نوکرانی لگتی ہے۔ اس کے بعد حماد نے بتایا کہ اس کی بیوی نے گھر آ کر حماد کو رفاقت کی بیوی کی یہ حرکت سنائی۔ حماد کو افسوس بھی ہوا اور اپنے بھائی سراج پر غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے ایک بچے کو بھیج کر سراج کو اپنے گھر بلوایا اور اس کو ڈانٹا بھی۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، یہ بات دن کی ہے اور اب رات ہو گئی ہے، لیکن حسنہ نے اسے بتایا ہی نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حماد نے اسے اور زیادہ شرم دلائی کہ حسنہ اسے الو کا پٹھا بنا رہی ہے اور وہ اس پر اپنی عزت اور اپنا وقار بھی قربان کیے ہوئے ہے۔ حماد نے سراج کو یہ بھی کہا کہ رفاقت اس کا نہیں بلکہ حسنہ کا دوست ہے۔ یہ بھی کہا کہ سراج ساری برادری میں بدنام ہو چکا ہے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس کی اس ڈانٹ ٹپٹ پر سراج کا رویہ اور رد عمل کیا تھا۔ حماد نے بتایا کہ سراج کا سر جھک گیا تھا اور کسی سوچ میں اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر نیچے ہلایا تھا۔ اس خاموشی سے آپ نے کیا مطلب لیا تھا؟ کیا یہ اس کی بزدلی کا اظہار تھا یا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا؟ یہ بزدلی کی نشانی نہیں تھی، حماد نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سراج ایسا بزدل تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو مضبوط دل گردے والا آدمی ہے، لیکن اس عیار عورت نے اس کی اصل شخصیت ہی مسخ کر ڈالی تھی۔ اگر حماد مجھ پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ سراج بزدل آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بات ایسی بھی کہی جس سے پتہ چلتا تھا کہ سراج میں ہٹ دھرمی تھی۔ یہ بھی تو ہٹ دھرمی تھی کہ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور اپنے اس رویے کو صحیح سمجھتا تھا۔ حماد نے بتایا 2 روز پہلے یعنی قتل کی واردات کے 2 روز پہلے سراج اس کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی حسنہ کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ رفاقت جیسے مشکوک کردار کے آدمی کے ساتھ بے تکلفی نہ رکھے، اس واسطے کہ اس میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں۔ سراج نے حسنہ کو کہا کہ جب وہ گھر میں نہ ہو تو رفاقت کو حسنہ گھر میں نہ گھسنے دیا کرے کہ سراج گھر میں نہیں، اس واسطے گھر میں داخل نہ ہو، اور اس وقت آئے جب سراج گھر میں موجود ہو۔
سراج نے حماد کو بتایا کہ اس بات پر حسنہ بھڑک اٹھی اور رفاقت کے حق میں سراج کو برا بھلا کہہ ڈالا۔ سراج بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے حسنہ کو کہا کہ میں پیار کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں زن مرید بنا اور حسنہ کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ بات بڑھ گئی تو سراج نے حسنہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد حسنہ نے سراج کو کہا کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سراج نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ جھڑا پوری کی پوری حماد کو سنائی اور کہا کہ اب وہ حسنہ کو اپنے ٹھکانے پر رکھے گا اور اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی ہڈیاں توڑ ڈالے گا۔ حماد اتنا شریف انسان تھا کہ اس نے باتوں کی روانی میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ میرے دل میں سراج کے خلاف یہ شک پیدا کر رہا ہے کہ حسنہ کا قاتل سراج ہے۔ میں نے اس شک کے پیش نظر 3-4 سوال کیے تو حماد نے بلا سوچے سمجھے بڑی برخورداری سے جواب دیے اور میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ افراد آ گئے تھے، ایک سراج اور دوسری رفاقت کی بیوی۔ حماد کے ساتھ سوال و جواب اور بیان وغیرہ میں اتنا وقت لگ گیا کہ رات کے 11 بجنے والے ہو گئے۔ میں نے حماد کو رخصت کر دیا اور خود گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میرے 3 پکے مخبر آ گئے۔ فوراً ہی بعد 2 معززین بھی آ گئے اور ظاہری طور پر تو معززین تھے لیکن در پردہ میرے مخبر تھے۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے دفتر میں بٹھایا اور واردات کی بابت سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ حسنہ کے کسی کے ساتھ ناجائز مراسم ہو سکتے ہیں۔ وہ حسنہ کو زندہ دل اور ہر دل عزیز عورت کہتا تھا۔ اس کی رائے یہ تھی کہ اس قسم کی عورت عام طور پر بدنام ہو جایا کرتی ہے۔ جن لوگوں کی اپنی نیت صاف نہیں ہوتی وہ ایسی عورت کو بے حجاب اور بے حیا کہا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایسی عورت یقیناً بد چلن ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ حسنہ کو بد چلن ثابت کیا جائے، لیکن یہ معزز شخص ان بیانات کے بالکل الٹ چل رہا تھا جو اس وقت تک کئی اشخاص نے دیے تھے۔ میں نے اس سے بہت سوال و جواب کیے لیکن وہ کسی ایک بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس سے میں صرف یہ سمجھا کہ حسنہ نے رفاقت کی دوستی کو ایسی کامیابی سے پردے میں رکھا ہوا تھا کہ کئی لوگ اس کو بد چلن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس شخص کو باہر بیچ کر دوسرے معزز آدمی کو بلایا۔ اس نے جو بیان دیا اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے انہی بیانات کی تصدیق ہوئی جو پہلے مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ نمبردار نے اور حماد نے رفاقت اور حسنہ کی دوستی کے بابت جو تفصیلات بتائی تھیں وہ اس شخص نے بھی سنا دی۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ سراج کیسا آدمی تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کیے تو حماد کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ سراج بزدل اور کسی کے آگے جھکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن نہ جانے حسنہ نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ اس کے آگے سراج کٹھ پتلی بنا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پکے مخبروں سے رپورٹیں لیں، ان میں سے بھی کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ تینوں نے وہی رپورٹ دی جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں کچھ حیران ہوا کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی حسنہ کو بد چلن یا آوارہ عورت نہیں کہا، البتہ اسے خاصی چالاک عورت کہا، اور یہ بھی کہ وہ اتنی ہنسمکھ اور ملنسار ہے کہ اپنے خلاف کوئی گلہ شکوہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتی۔ رفاقت کے ساتھ اس کی دوستی کا ذکر سب نے کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ دوستی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود وہ حسنہ کے کردار کو اچھا کہہ رہے تھے۔ یہ تینوں چونکہ میرے پکے مخبر تھے اس لیے میں نے ان کو کچھ اور باتیں بتائیں کہ وہ جا کر معلوم کریں۔ ان میں سے ایک نے ایک عورت کا نام لیا اور وثوق کے ساتھ کہا کہ میں صرف اس عورت کو بلا لوں تو وہی میرا کام کر دے گی۔ یہ ایک کامی یعنی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا خاوند بہشتی یعنی ماشکی تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا تھا۔ میں اس عورت کا نام نذیرہ لکھوں گا۔ اس مخبر کو ہی کہا کہ وہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دے۔ باقی سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ نذیرہ آ گئی۔ وہ حسنہ کی ہم عمر تھی یعنی 30-35 سال کے درمیان کی عورت تھی۔ شکل و صورت اچھی اور رنگ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کے جسم کی ساخت تو بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھی۔ میں جان گیا کہ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہیں اور واپس رکھ بھی آتی ہیں۔ ایسی عورتیں پولیس کے بہت کام آتی ہیں۔ پہلے تو میں نے نذیرہ کو یہ ذہن نشین کرایا کہ وہ کسی ذرا سی بات پر بھی پردہ ڈالنے کی حماقت نہ کرے۔ پھر اس کو بتایا کہ مجھ تک بہت ساری باتیں پہنچ چکی ہیں اور اب میں اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچاری چھوٹی ذات اور کم حیثیت کی عورت تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری اس بات پر 16 آنے عمل کرے گی۔ اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ لمبی باتیں ہوئیں۔
جو ساری کی ساری بیان کرنا ضروری نہیں، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ نظیرہ حسنہ کی ہمراز تھی۔ ظاہری طور پر اس کے گھر کی کامی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کی سہیلی کا روپ بھی اپنایا ہوا تھا۔ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ حسنہ اور رفاقت کے درمیان پیغام رسانی کرتی تھی۔ پیغام رسانی کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا میل ملاپ کھلے عام تھا اور رفاقت حسنہ کے گھر آتا ہی رہتا تھا۔ پھر بھی کبھی کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ نظیرہ دیتی تھی۔ حسنہ کے مکان کا بڑا دروازہ ایک گلی کی طرف تھا جو عام استعمال ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا دروازہ جو دراصل ایک کمرے کا دروازہ تھا وہ پہلو کی طرف تھا۔ ادھر سے ایک گلی گزرتی تھی۔ رفاقت کبھی کبھی اس چھوٹے دروازے کی طرف سے آتا جاتا تھا۔ نظیرہ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا آپس کا تعلق میاں بیوی والا تھا، کوئی پاکیزگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عشق و محبت چلا رکھا تھا، اور حسنہ رفاقت کو مہیوال کہا کرتی تھی اور رفاقت حسنہ کو سہنی کہتا تھا۔ مثلاً رفاقت کوئی پیغام دیتا تو نظیرہ کو یوں کہتا کہ سہنی کو یہ بات کہہ دینا۔ مجھے ایک بات بتاؤ نظیرہ، میں نے پوچھا، کیا حسنہ کھانے پینے والی عورت تھی؟ رفاقت سے پیسے اور کپڑے وغیرہ لیتی تھی؟ نہیں جی، نظیرہ نے جواب دیا، حسنہ شوقین عورت ضرور تھی۔ اسے اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی کپڑا پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن اپنے پلے سے خرچ کر کے اپنا شوق پورا کرتی تھی، بلکہ رفاقت کو کبھی کبھار پیسے ادھار بھی دیا کرتی تھی۔ رفاقت کبھی جوئے میں زیادہ پیسے ہار جاتا تو حسنہ کو بتاتا اور ہاری ہوئی رقم حسنہ سے پوری کر لیتا تھا۔ رفاقت نے کئی بار مجھے کہہ کر حسنہ سے پیسے منگوائے تھے۔ نظیرہ اپنی بات آگے چلاتی رہی، میں اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتا چلا گیا۔ ایک موقع پر نظیرہ نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ حسنہ کا خاوند تو سراج تھا، لیکن اصل خاوند رفاقت تھا۔ نظیرہ نے کہا کہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں ٹھیک طرح بتا سکتی ہوں کہ عورت بیوی کیا چاہتی ہے۔ بیوی کو صرف جسمانی تسکین کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ مرد جسم کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، لیکن بیوی ایک بچے کی طرح پیار اور محبت چاہتی ہے۔ نظیرہ نے بتایا کہ سراج جسمانی لحاظ سے حسنہ کے واسطے ٹھیک ٹھاک مرد تھا، لیکن طبیعت اور عادتوں کے لحاظ سے بالکل مردہ تھا، جبکہ حسنہ ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل عورت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ سراج حسنہ کو اتنا زیادہ چاہتا تھا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا تھا، لیکن جو حسنہ چاہتی تھی وہ اس کو سراج کے بجائے رفاقت سے حاصل ہوتا تھا۔ نظیرہ نے تفصیلات سنا کر بتایا کہ رفاقت اور حسنہ کے یہ تعلقات کس طرح کے تھے، اور انہوں نے کس طرح اور کیسے کیسے طریقوں سے سراج کو اپنے جادو جیسے اثر میں لیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ حسنہ کی سراج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ صرف سراج کے ساتھ ہی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نظیرہ نے جواب دیا، حسنہ کی لڑائی رفاقت کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور پھر ان کے تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، ملاقاتیں سمجھو ختم ہی ہو گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر نظیرہ نے رفاقت کے ساتھ لڑائی کی یہ وجہ بتائی کہ رفاقت نے حسنہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ خاوند سے طلاق لے لے اور وہ خود اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ حسنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ سراج جیسا خاوند کسی خوش قسمت عورت کو ہی ملا کرتا ہے۔ حسنہ نے نظیرہ کو اس لڑائی کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ حسنہ نے رفاقت کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم جیسے خاوند کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارا دل بھر جائے گا تو کسی اور کے ساتھ یاری لگا لو گے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ رفاقت نے حسنہ کی اس بات کو اپنی توہین سمجھا ہوگا، وہ حسنہ کو اپنی لونڈی اور ذاتی ملکیت سمجھتا ہوگا، لیکن حسنہ کچھ اور ہی طرح کے کردار کی عورت تھی، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہی تھی اور جو کھیل کھیلنا چاہتی تھی وہ کھیل رہی تھی۔ نظیرہ نے اپنا یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ حسنہ نے رفاقت کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی بیزتی گھر آ کر گئی ہے۔ رفاقت نے اس بات پر اپنی بیوی کو مارا پیٹا تھا۔ اس کے بعد رفاقت نے اپنی یہ فرمائش پیش کی تھی کہ حسنہ سراج سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد رفاقت نے حسنہ سے پیسے مانگے جو کسی اور وجہ سے حسنہ نے نہ دیے۔ رفاقت بگڑ گیا اور سراج کی غیر حاضری میں حسنہ کے گھر آ کر اس کو بہت شرمناک اور بہت بری باتیں کہیں۔ حسنہ نے نظیرہ کو بتایا کہ اس نے بھی رفاقت کی بہت بےعزتی کی۔ رفاقت حسنہ کو قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ نظیرہ نے مجھے بتایا کہ ایک روز حسنہ نے ہنستے ہنستے اس کو کہا کہ ایک طرف رفاقت قتل کی دھمکیاں دیتا ہے اور دوسری طرف اپنا خاوند بھی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔
نذیرہ نے اس کو کہا کہ رفاقت کی دھمکیاں بالکل پھوکی ہیں، لیکن سراج کی دھمکیوں کو وہ مذاق نہ سمجھے اور نہ ہی سراج کو بدھو اور سائیں لوگ سمجھے۔ کبھی سراج کا دماغ پھر گیا تو پچھتاؤ گے۔ نذیرہ نے بڑی کام کی ایک بات بتا دی۔ وہ یوں تھی کہ رفاقت جیسا ہی ایک اور آدمی حسنہ کو اچھا لگنے لگا تھا اور وہ نذیرہ کے ساتھ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی۔ حسنہ نے اپنا ارادہ کھل کر تو نہ بتایا، لیکن نذیرہ جان گئی کہ اب حسنہ دوستی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ نذیرہ کو یقینی طور پر معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا خیال ایسے ظاہر کیا کہ شاید کبھی حسنہ نے اس آدمی کو چلتے چلتے کوئی اشارہ کیا ہوگا یا اس کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی، جس سے وہ آدمی حسنہ کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک روز اس آدمی نے نذیرہ سے پوچھا کہ تمہاری بیگم کس حال میں ہے؟ نذیرہ نے کوئی جواب دیا ہی ہوگا، جو سن کر اس آدمی نے کہا کہ اپنی بیگم کو کہنا کہ میں نے اس کی خیر خیریت پوچھی تھی۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے بتایا کہ اس آدمی کے ساتھ حسنہ کے ابھی تعلقات پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی دور دور سے مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے تھے۔ ایک روز حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ وہ ایک روز پہلے اپنے باپ کی قبر پر فاتح پڑھنے کے لیے قبرستان گئی تو واپسی پر کھیتوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حسنہ اس کے پاس رک گئی اور کہیں سے رفاقت نے ان کو دیکھ لیا۔ اگلے روز جب سراج اپنے کام کاج پر چلا گیا تو رفاقت حسنہ کے گھر آن دھمکا اور حسنہ کو کہا کہ پھر کبھی اس نے حسنہ اور اس آدمی کو اکٹھے دیکھ لیا تو وہ حسنہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے نذیرہ سے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قتل سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ۔ پھر میں نے نذیرہ سے رفاقت کی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس سے بھی کبھی ضرور ملی ہوگی۔ اس کے ہاں تو میرا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، نذیرہ نے کہا۔ اس نے جب حسنہ کے گھر آ کر اس کی بےعزتی کی تھی، اس کے 1-2 دنوں بعد حسنہ نے مجھ کو اس کے گھر یہ معلوم کرنے بھیجا تھا کہ اس کی اور رفاقت کی آپس میں بول چال یعنی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں، اور وہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں۔ میں گئی اور باتوں باتوں میں یہ ذکر چھیڑ دیا۔ رفاقت کی بیوی نے مجھے بتایا کہ خاوند نے اس کو مارا پیٹا ہے۔ پھر اس عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت یعنی حسنہ ایسی موت مرے گی کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی اور اس کی بدنامی قبر تک جائے گی۔ میں نے یہ شک دل میں رکھ کر کہ اس عورت نے ہی حسنہ کو مروایا ہوگا، نذیرہ کو بہت کریدا اور بات سے بات نکال کر پوچھی، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جو میرے شک کو پکا کرتی۔ نذیرہ نے اپنی رائے یہ دی کہ اس عورت یعنی رفاقت کی بیوی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنا زبردست وار کرتی یا کسی سے کرواتی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ ایک مظلوم عورت کی بد دعا تھی جو حسنہ کی موت کا باعث بنی، اور اب سارے شہر کے لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ حسنہ کا قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ لوگ اپنی اپنی دانست کے مطابق کہانیاں گڑھ رہے تھے۔ وہ جو زندگی میں ہنس مکھ ملنسار اور زندہ دل کہلاتی تھی، مر کر ایسی بدنام ہوئی کہ گلی گلی اس کے چرچے ہونے لگے۔ نذیرہ کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس عورت نے تو مجھ کو روشنی دکھا دی تھی، اب میں اندھیروں میں بھی بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ جب نذیرہ کو رخصت کرنے لگا تو اس نے ہر غریب اور نادار گواہ کی طرح ہاتھ جوڑ کر مجھے کہا کہ میں کسی کو یہ پتہ نہ لگنے دوں کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ سراج کا تو اتنا ڈر نہیں، میں رفاقت سے ڈرتی ہوں، اس کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بے فکر ہو کر گھر جائے، میں اتنا کچا نہیں کہ کسی پر اس کا نام ظاہر ہونے دوں۔ اس نے پردے تو اٹھا ہی دیے تھے، لیکن اس کا یہ بیان قتل سے 2 یا 3 روز پہلے تک ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رفاقت نے جب حسنہ کو گھر آ کر دھمکی دی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ نذیرہ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ 2-3 دن یعنی قتل تک اس کے گھر نہ جا سکی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس کا ایک بچہ یا غالباً اس کا خاوند زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ مصروف رہی اور حسنہ کے گھر جانے کا وقت نہ مل سکا، اور پھر اسے خبر ملی کہ حسنہ نے خودکشی کر لی ہے یا قتل ہو گئی۔ یہ خبر سن کر تمہارے دماغ میں کیا خیال آیا تھا؟ میں نے نذیرہ سے پوچھا۔ کیا تم نے اس کو خودکشی سمجھا تھا یا قتل؟ توبہ کرو جی، نذیرہ نے جواب دیا۔ مجھ کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ حسنہ رفاقت یا اپنے خاوند کے ہاتھوں ماری گئی ہے، خودکشی کرنے والی عورت وہ نہیں تھی۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ افراد تھے، رفاقت اور سراج۔ حسنہ ایک اور آدمی کی طرف مائل ہو گئی تھی جس کو میں نے دماغ سے نکال دیا۔ ان کی تو ابھی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نذیرہ کے بیان کے مطابق صرف ایک بار کھیتوں میں ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔
میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھیج کر سراج اور رفاقت کو تھانے بلوا لیا۔ پہلے سراج کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہ شخص بھی لباس اور وضاحت سے معزز آدمی لگتا تھا۔ 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کم از کم مسلمانوں کے لیے 10 جماعتیں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ آج کل BA اور MA کو سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دل میں طے کر لیا کہ اس کو شک نہیں ہونے دوں گا کہ مجھے اس پر قتل کا شبہ ہے۔ سراج، تمہاری اتنی اچھی بیوی کے مرنے کا مجھے دلی افسوس ہے۔ میں اس وقوعے کو خودکشی لکھ لوں گا، لیکن مجھے پوری بات معلوم ہونی چاہیے۔ تم نے پہلے روز کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں اور قتل کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن میں اس کو قتل کی واردات ہی سمجھ سکتا ہوں۔ میرا دماغ آپ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا جناب عالی۔ اگر آپ اس کو قتل سمجھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں جن یا فرشتہ نہیں سراج، میں نے کہا۔ اس وقت مجھے بے شمار ایسی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اندر کی باتیں بتاؤ اور مجھے بتاؤ کہ میں اس کو خودکشی لکھوں یا کیا کروں۔ میں نے اس شخص کے ساتھ گہرے دوستوں والی ہمدردی کا رویہ اختیار کیا۔ میں اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے دھوکے کے جال میں آ رہا تھا۔ اسی لب و لہجے اور انداز میں باتیں کرتے کرتے میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ دیکھو سراج، میں نے ایسے انداز سے کہا جیسے میں بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ میں نے یہ جو کہا کہ میں جن، بھوت یا فرشتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں بیٹھے بٹھائے اپنے آپ ہی کوئی بات معلوم نہیں ہو جاتی۔ مجھے لوگ اور میرے مخبر آ کر بتاتے ہیں، اور ایسی ہی جو تم بتاؤ گے تو میں اپنے طور پر پھر درست اندازہ لگا سکوں گا۔ مجھے سب پتہ ہے کہ رفاقت جیسے بدمعاش آدمی کا تمہاری اور تمہاری بیوی کی زندگی میں کیا عمل دخل تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہ میری اس بات پر چپ رہا۔ تم نے اچھا کیا کہ اس شخص سے تعلق توڑ لیا، میں نے کہا۔ تمہاری بیوی نے بھی اس کی دوستی ختم کر دی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی بیوی اور رفاقت کی دوستی تم نے ختم کروائی تھی۔ اپنی بیوی کو پہلے اتنی آزادی دینی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے شاید شرافت میں آ کر بیوی کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، سراج نے کہا۔ میں نے صرف شرافت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے اتنی آزادی دی ہوئی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ مجھ پر تو وہ اپنی جان نثار کرتی تھی۔ تم شاید بہت دیر سے سمجھے تھے کہ بیوی اور یہ بدمعاش شخص رفاقت مل کر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر تمہاری اور بیوی کی آپس میں تو میں بھی ہوئی۔ جی ہاں صاحب، سراج نے کہا۔ ہماری آپس میں جھک تو ہوئی تھی، لیکن میں نے بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ اپنا آپ بدلو، نہیں تو میں طلاق کے بجائے تمہیں ایسی موت دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ جان نہ سکا کہ میں اس کی زبان سے ایسی باتیں اگلوا رہا تھا۔ اس نے یہ بات بڑے فخریہ لہجے میں کہی اور میں نے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اس جیسے غیرت مند آدمی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ اور زیادہ پھونک میں آ گیا۔ میں اس کو ایسی پوزیشن میں لانا چاہتا تھا اور اللہ نے مجھ کو کامیابی عطا فرما دی۔ میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، بیوی نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے رفاقت کی شے پر تمہیں یہ بات کہی ہوگی۔ ہاں صاحب، اس کی اس دھمکی نے میری مردانگی کو جگا دیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ مجھ کو زن مرید کہتے ہیں، لیکن بیوی کی مجھ کو قتل کی دھمکی اور لاش غائب کرنے کی دھمکی نے مجھ کو غیرت مند خاوند بنا دیا جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ پھر میرے بھائی نے میری غیرت کو جگایا اور ایک بڑی پیارے دوست نے مجھے حقیقت حال بتائی تو میں نے رفاقت کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس نے پہلے میرا شک رفع کرنے کے لیے بڑی چکنی چپڑی باتیں کیں، لیکن میں اب پہلے والا سراج نہیں رہا تھا جو اس کے دھوکے میں آ جاتا۔ میں نے اسے صاف اور کھری باتیں کہہ دی۔ تب اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ سراج ہوش میں آؤ ورنہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ سراج نے جب رفاقت کے یہ الفاظ سنائے تو میں نے اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا اور سوال پر سوال اور جرح شروع کر دی۔ سراج کم عقل آدمی نہیں تھا، وہ مجھے ہر سوال کا جواب واضح کر کے دیتا رہا۔ سراج پر قتل کا شک تو قائم رہا، لیکن زیادہ تر شک رفاقت کی طرف جاتا تھا۔ یہ تو بلا شبہ کہا جاتا تھا کہ رفاقت صاحب حیثیت اور بدمعاش آدمی ہے، اور اس کو ڈھنگ آتا ہے کہ بدمعاشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بھی میں سوچتا تھا کہ یہ بات قتل تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ میں نے کچھ خود دماغ لڑایا اور کچھ سراج سے باتیں پوچھی تو میرا دماغ ایک ہی جگہ اٹکا رہا جہاں سراج پر ہی شک تھا۔
اور زیادہ شک رفاقت پر ہوا۔ ایک اور ضروری بات دماغ میں آ گئی۔ قتل کی صبح تم کہاں تھے سراج؟ میں نے پوچھا۔ اگر تم گھر میں ہی تھے تو یہ واردات گھر میں ہی رہتے تو یہ واردات نہ ہوتی۔ تم گھر واپس کتنے بجے آئے تھے؟ سراج کو شاید یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا اہم سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں صبح 8 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلا تھا، اس نے کہا۔ پھر کچھ وقت اس طرح گزر گیا کہ اسے مل، اس کے پاس بیٹھ، کسی کے ساتھ ویسی ہی کوئی بات کی اور کسی کے ساتھ کاروباری بات ہو گئی، اور پھر میں کچہری چلا گیا۔ وہاں زمین کے کاغذات کا ایک کام تھا۔ گرداور نے وہاں بہت وقت ضائع کر دیا۔ وہاں سے واپس بازار میں آیا، اس وقت دیکھا کہ 12 بج چکے تھے۔ میں کھانے کے لیے گھر آیا، اس وقت آندھی بہت تیز تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو آگے بیوی کو اس حالت میں فرش پر پڑا دیکھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت 11 ساڑھے 11 کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ سراج کو تو موت کے اس وقت کا علم ہی نہیں تھا، نہ اس کو بتانے کی کوئی ضرورت تھی۔ میں نے اس وقت کو ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ وہ 11 بجے اور پھر اس کے بعد کہاں کہاں گیا تھا۔ اس نے یاد کیا اور 2 نام بتائے۔ اس نے ایک بار پھر سوچا اور کہنے لگا کہ 11 بجے وہ کچہری سے نکلا تھا یا وہیں تھا۔ اس کے بعد جن 2 آدمیوں کے پاس گیا ان میں ایک ہندو آڑتی اور دوسرا مسلمان دکاندار تھا۔ میں نے یہ دونوں نام اپنے ذہن میں نوٹ کر لیے۔ میں یہ سراغ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وقوع کے وقت سراج گھر میں تھا یا گھر سے باہر تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔